اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تفکرون، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کر دیں گے، اگر تم نے ہمیں یاد نہیں کیا تو ہم تمہیں یاد نہیں کریں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ ان اللہ غنی عن العالمین، تیرا رب تو بے پرواہ ہے، تمام جہان سے بے پرواہ ہے۔ تمام جہان کے لوگ اعمال کریں، اس کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی۔ اگر تمام جہان مسلمان بھی عبادت کرنا چھوڑ دے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چھوڑ دے، تو اس کی خدائی میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ کریں، ایسا عظیم اللہ ہے، غنی عن العالمین، تمام جہان سے کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر دوں گا۔ یاد کرنا کیا ہے؟ ابھی دیکھو نا، نماز پر جب بندہ آتا ہے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آتا ہے۔ مسجد کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے حضور حاضری ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے آہ اور بکا ہے اور زاری ہے، اس رب کو منانا ہے، اس رب کو خوش کرنا ہے۔ عبد اور معبود کے درمیان تو یہی تو رشتہ ہے۔ اگر عبد میں یہ صفت عبدیت نہ رہے، وہ اپنے معبود کی عبادت نہ کرے، تو وہ تو عبد ہوا ہی نہیں۔ عبد کامل تو وہ ہوگا جو اپنے مولا کے سامنے جھکے، جو اپنے معبود کو تو پہچانے۔ اگر ایک عبد اپنے معبود کو نہ پہچان سکا، صدیہ کے صدیہ گزر گئی، سالوں کے سال گزر گئے، لیکن یہ اپنے معبود کو نہ پہچان سکا، سب سے بڑا خسارہ اور تاوان اس شخص کے لیے۔ ایک اللہ والے نے کیا عجیب بات کہی، اس نے کہا الندامہ ثم الندامہ، الندامۃ العظمی، ایک ندامت ہے، پھر اس پر ندامت ہے، پھر سب سے بڑی ندامت ہے کس پر؟ علی الرجل الذی، اس شخص پر لم يدخل فی حیاتہ مسجدہ، جو اپنی پوری زندگی میں رب کے گھر کبھی داخل ہی نہیں ہوا، جو اپنی پوری زندگی میں رب کے گھر کبھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اور ندامت ہے اور افسوس ہے اس عورت کے لیے بھی جو پوری زندگی اس نے کبھی اپنے سطر کو نہیں ڈانپا، مگر کفن میں اس کو ڈانپا گیا۔ پوری زندگی وہ ٹک ٹاک بناتی رہی، پوری زندگی وہ شرم و حیا کو پینٹ کر وہ جنازے نکالتی رہی، رب کے حکم کی، نبی کے طریقے کی وہ جنازے نکالتی رہی۔ سطر کیا ہے؟ عورت کا جو سطر ہے پورا بدن سطر ہے۔ آج کل ایسا لباس جس میں عورت کا جسم دکھے وہ لباس کہلاتا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ اللہ والا کہتا ہے بہت بڑی ندامت اور افسوس ان دو لوگوں پر ہے جو ایک آدمی پوری زندگی اس نے گزاری، کبھی رب کے گھر داخل ہی نہیں ہوا، مگر کب داخل ہوا؟ جب اس پر جنازے کی نماز پڑھی جانے لگی۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں اور اب بھی بعض جگہوں میں مسجدوں کے ساتھ جنازے کی جگہ بھی ہوتی تھی، اس لیے کہ شہروں میں تو اس طرح ہوتا ہے۔ یہ آدمی پوری زندگی مسجد داخل نہیں ہوا، مگر نماز جنازہ اس پر پڑھے جانے کے وقت۔ اور ایک عورت پوری زندگی اس نے اپنے سطر کو نہیں چھپایا، اپنے سطر کے اس نے خیال نہیں رکھی، مگر کفن میں اس کو چھپایا گیا۔ آپ اندازہ کریں آج ہمارے ہاں کس قدر اس نماز کی اہمیت میرے اور آپ کے سینے میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کے حالات کو دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جنگ چل رہی ہے، شدید جنگ، سنسان کی لڑائی، اور جنگ اس قدر تیز کہ نماز قضا ہو گئی، وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بیٹے ہیں، اس نے کہا وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس نماز کے قضا ہو جانے کے بدلے میں یہ دنیا اور وما فیہا جو اس میں ہے مجھے مل جائے، وہ سب اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حالانکہ جنگ میں فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے، قلعہ فتح ہو گیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری نماز قضا ہو گئی۔
آپ اندازہ کریں یہ صحابہ کرام ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے. عرب اور عجم جس سے ڈرتے ہیں کانپتے ہیں وہ امیر المؤمنین ہے. آخری وقت میں کیا ہوا؟ نماز کے دوران ایک مجوسی نے حملہ کیا، آپ پر وار کیا گیا. 3-4 دن آپ زخمی تھے، اور جب زخمی ہونے کے حالت میں یہ خون جاری تھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا، اور آپ پر غشی طاری ہوتی، بے ہوشی طاری ہوتی بار بار. تو صحابہ کرام کہتے یا امیر المؤمنین الصلاۃ، یا امیر المؤمنین الصلاۃ. امیر المؤمنین جاگ جاتے، ہاں جی جی نعم نعم جی ہاں. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس آدمی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ. آپ اندازہ کریں. اور راوی کہتے ہیں وَجَرْحُهُ يَسْعَبُ دَمًا، اور حالت یہ ہوتی کہ آپ کے جسم سے خون جاری ہوتا تب بھی آپ رب کے حکم کو ادا کرتے. یہ ایک الگ حالت ہے کہ خون کے جاری ہونے کے وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. کبھی آئے تو مسئلہ بتاؤں گا، آپ یہ سمجھے کہ خون جاری تو اور پھر بھی نماز پڑھی. حضرت عمر فاروق خون جاری ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے، انہوں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، میرے اور آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ آپ اندازہ تو کریں میرے اور آپ کے پاس کیا عذر ہے. راوی لکھتا ہے صحابہ کرام کسی عمل کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، سوائے نماز کی وجہ سے صحابہ کرام اس شخص کو کافر سمجھتے تھے جو نماز کو چھوڑ. اور یہ جو نبی کا فرمان ہے بین العبد والکفر، بندے کے درمیان یعنی بندہ کامل اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز ہے. صحابہ کرام میں سے امیر المؤمنین عمر فاروق، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے اور عبداللہ ابن المبارک، یہ بڑے بڑے ائمہ اس بات کے قائل تھے ان احادیث کے بنا پر. اور یہ جو قرآن کی آیت میں نے سنائی، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر میں کس چیز نے پہنچا دیا، اس جہنم کے وادی میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ جواب دیں گے ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اٹھا کے دیکھو تبارک الذی سپارہ سورۃ المدثر ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، ہم تو عیش اور عشرت اور تماشوں میں لگے ہوئے تھے، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. آپ اندازہ کریں فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو اپنے نماز کا اہتمام نہیں کرتے، 2 پڑھے 2 نہیں پڑھے، 3 پڑھے 2 پڑھے. یہ لوگ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک فویل للمصلین. عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک ایسی خطرناک وادی ہے، ویل جہنم کی ایک ایسی خطرناک وادی ہے کہ دن میں 70 مرتبہ دوسرے جہنم کے طبقے اس ویل سے پناہ مانگتے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، ایسے نمازیوں کے لیے جو جگہ تیار کی گئی ہے وہ ویل ہے. میرے بھائیو دوستو اندازہ کرے نماز کیا عظیم عبادت ہے، نماز کیا عظیم عبادت ہے. لیکن آج ہم نے نماز کو کس قدر اہتمام سے ہم پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی فکر بھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی میرے بھائیو دوستو؟ ہمیں سوچنے کا مقام ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر آپ کے اندر یہ صفت نہیں رہی تو آپ کس طرح پہچانے جاؤ گے؟ پتہ بسنگ لگی چتدہاغ عظیم رب بندے. آپ کا پتہ کس طرح چلے گا؟ ہم نے شہروں میں دیکھا، ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ اپنے درگاہ سے گزرتے ہیں، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. آپ اندازہ کریں جو لوگ غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، غیر اللہ کی طواف کرتے ہیں، اس کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، وہ بھی جب کسی درگاہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ سلام کر دیتے ہیں. ہائے ہائے. میں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ کیوں کیا؟ بولا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فلاں درگاہ والے ہیں، یہ فلاں بزرگ اور ولی ہے.
یعنی کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا، غیر اللہ کی عبادت اور شرک کرنے والا تو اپنی غیر کی اس طرح تعظیم کرے، لیکن مسلمان کو سوچنا ہوگا، کامل مسلمان کو سوچنا ہوگا، جب رب کے گھر سے ندا آتی ہے میرے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، کہ میں ٹس سے مس نہ ہو جاؤں، میں اپنے کاموں میں لگا رہوں، مگن رہوں۔ اسی کو تو شاعر نے کہا، مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ صاحب اوصاف کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، عمر فاروق جیسے شخصیات تھی کہ جسم سے خون بہ رہا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہمیں سوچنا ہوگا میرے بھائیو دوستو، یہ عظیم نماز، عظیم عبادت میرے اور آپ کے ہاں اس کی کس قدر اہتمام اور اہمیت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا قصہ میں آپ کو سنا رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عظیم عالم اور فقیہ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں اور مجاہد گزرے ہیں۔ جہاد کرنے والے 6 مہینے جہاد کرتے تھے، 6 مہینے درس و تدریس میں مصروف ہوتے تھے۔ ان کے مشہور اشعار بھی ہیں، یا صاحب الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، یہ ان کے مشہور اشعار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جنگ میں لڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور حرمین کی عبادت کرنے والے، آپ کو عبادت میں یہ جو آپ کی عبادت کرنا ہے یہ آپ کو مذاق لگ جائے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاد بہت عظیم عبادت ہے۔ خیر بہرحال عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ اور مقام ان کو ملا ہے۔ محدثین میں بہت بڑا مقام ہے عبداللہ ابن مبارک کا۔ دن کو پڑھاتے ہیں، رات کو اپنے معبود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہا کرتے تھے۔ جب وہ رات کو دیکھتے تھے کہ کوئی کڑا ہوا ہے، ان کو پتا چلتا کہ میرا جو سامنے پڑوسی ہے وہ عبداللہ ابن المبارک ہے۔ وہ پوری رات کھڑے ہو کر تہجدیں پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھ کر افسوس کرتے تھے، اے ہائے کاش کہ میں بھی پڑھ سکتا۔ یہی لوہار ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ ابن المبارک کا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت والا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا رب نے بہت بڑی کرم کی، بہت نوازشیں کی، نعمتیں اور عنایتیں دی گئی، لیکن لوہار سے پیچھے رہا۔ اس نے کہا کون سے لوہار سے؟ بولا آپ کے سامنے، میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہا کرتے۔ بولا وہ کیسے؟ بس سب کچھ دیا گیا، نعمتیں، ہر طرح کے خواہشات کو پورا کیا گیا، لیکن میرا مقام مرتبہ جنت میں لوہار سے بھی نیچے رہا۔ تو وہ جس نے خواب دیکھا وہ کہتا ہے میں صبح کے وقت گیا، میں نے معلوم کیا کہ آپ کا یہ جو شوہر کا اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، لوہار کا۔ یہ کیا کام کرتا تھا؟ اس نے کوئی خاص کام تو کرتا نہیں تھا، دن بھر مزدوری کرتا، دن بھر مزدوری کرتا، حلال مزدوری کماتا تھا، فراڈ اور دھوکہ نہیں کرتا تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، نہ دیتا تھا، حلال کھانے والا تھا۔ اور میں نے آپ کو حدیث نبی کی فرمان یاد ہے نا، عمل الرجل بیدہ، سب سے پاکیزہ مال آدمی کا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے۔ دن بھر لوہا کاٹتا ہے، لوہا کوٹتا ہے، تکا ہوا ہوتا ہے، گھر پہ آتا ہے، ہاں لیکن کام کے دوران ایک صفت اس کے اندر موجود تھی۔ بولے کیا صفت تھی؟ بولے جب یہ لوہا ہتھوڑا اٹھاتا اور اذان کی آواز سنائی دیتی، آپ اندازہ کریں، جب ہتھوڑا اٹھاتا ماتوڑ، جب ہتھوڑا اٹھاتا اور اذان کی آواز سنائی دیتی اللہ اکبر، جب یہ آواز کانوں میں پڑتی وہ کہتا مجھے شرم آتی ہے کہ اس عظیم الہ کا نام سننے کے بعد میں یہ کہوں کہ میرا یہ کام بڑا ہے، رب کا نام بڑا نہیں ہے۔ مجھے شرم آتی ہے، اس ہتھوڑے کو بھی پیچھے پھینک دیتا ہے اور رب کے گھر کی طرف جانے کی تیاری کرتا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ میں نے آپ کو کہا حلال رزق کمانا عبادت ہے، کسب الحلال فریضۃ، عبادت ہے، لیکن کب؟ بعد الفریضہ۔ لیکن میں حلال رزق کماؤں، اس میں نماز کی کوئی فکر نہ ہو تو پھر تو تباہی ہے میرے بھائیو دوستو۔ بولا اچھا اور کیا کام کرتے تھے؟
اور بولا رات کو جب آتے اور عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتے کوئی وہ عبادت کرتے ہیں اور میں عبادت کرنے پر قادر نہیں ہوں، پوری رات کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ کر رشک اور افسوس اور ندامت کرتے تھے، اپنے اوپر رشک کرتے تھے، کاش کہ مجھے بھی اس طرح توفیق مل جاتی، کاش کہ میں بھی اس طرح کر لیتا۔ بولا یہ جو بات، اس کے اندر دو صفات موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کا مقام اور درجہ اتنا بڑھا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ اندازہ کریں، رب تو اتنے کریم ہے، رب تو اتنے کریم ہے کہ ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی نماز کا اہتمام تو ہم کر سکتے ہیں نا۔